الكتاب المبين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سجدوں میں گر خلوص ہی پیدا نہ کر سکے، سجدوں میں گر خلوص ہی پیدا نہ کر سکے، بہتر تو یہ ہے کہ عبادت نہ کیجیے. علامہ اقبال نے کہا تھا. برادران گرامی، آج پوری دنیا کے معاشرے میں قوم اگر ضلالت اور بدکاری کی طرف جا رہی ہے، قوم اگر پستی اور برائی کی طرف جا رہی ہے تو صرف اس کی ایک وجہ ہے مذہب سے جڑی. صرف ایک وجہ مذہب کو پسے پش ڈال دینا، اور کوئی وجہ نہیں. تمہارا مذہب ہر مقام پر تمہاری نمائندگی کرتا ہے. کوئی ایک مقام ایسا نہیں آپ کے واسطے کہ نبی مرسل نے اس راستے پر تمہاری رہنمائی نہ فرمائی ہو. جنگ کے میدان میں تمہاری رہنمائی فرمائی، بیت اللہ کی چھاؤں میں تمہاری رہنمائی فرمائی، گھریلو معاملات میں تمہاری رہنمائی فرمائی، اور جاتے وقت آقا نے تمہیں مایوس نہ کیا. بظاہر آخری سفر میں پیارے آقا نے تمہیں یتیم نہیں چھوڑا. آقا نے فرمایا تمہاری نمائندگی کے لیے، تمہیں سپہ سالار باقی رکھنے کے لیے، تمہاری جاؤ عظمت کو بقا رکھنے کے لیے میں اس امت میں اپنے جانشین علماء کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہاری قیادت، تمہاری رہنمائی، تمہاری نمائندگی یہ علماء کی جماعت کرے گی. اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جماعت علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان کی قدر کرنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا مسلمان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے علماء کو اپنے جوتے سے نیچے روکنے کی کوشش کرنا. کسی بھی اعتبار سے آج آپ دیکھ لیں، اگر یہ علماء نہ ہو، یہ جماعت علماء اپنے پیٹوں کو کاٹ کر، اپنے بچوں کو صبر دے کر تمہارے مصلے کے رونقیں بنے ہوئے ہیں. اگر یہ علماء کی جماعت نہ ہو تو خدا کی قسم ایک کڑوا سجد کر رہا ہوں، تمہارے جنازے سڑ جائیں گے، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا. تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، کھنڈر ہو جائیں گی، کوڑے پڑنے لگیں گے.
اگر جماعت علماء کی اپنے آپ کو قربان کر کے تمہاری نمازیں نہیں پڑھا، ان علماء نے تمہارے دین کی وراثت کو باقی رکھا ہے، انہی علماء نے اپنے آپ کو قربان کر کے تمہارے مذہب کو تم تک پہنچایا ہے۔ کون ہے آپ میں سے جو اپنا وقت علماء کے پاس جا کر دین سیکھتا ہے، مذہب کو سیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ حدیث مصطفیٰ میں کیا لکھا ہے، پوچھتا ہے پیارے آقا کا کیا فرمان ہے؟ کسی کے پاس اب وقت نہیں ہے، لیکن یہی علماء ہیں بار بار تمہیں مدعو کرنے کے بعد مذہب تم تک پہنچاتے ہیں، دین تم تک پہنچاتے ہیں، اسلام تم تک پہنچاتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے کچھ حصوں میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مذہب کو پس پش ڈال دیا گیا۔ آپ ان کی تاریخ دیکھیں، میں منبر رسول سے بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مذہب کو کس حد تک پس پش ڈال رکھا۔ تمہارا بیت المقدس تم سے چھین لیا گیا، وہ بیت المقدس کہ جو تمہارا پرانا کعبہ ہے، جو انبیاء کی وراثت ہے، جہاں انبیاء کی قبورہائے مبارکہ ہیں، جہاں پر خدائے پاک نے رحمتیں برکتیں عطا فرمائی ہے، آج تم سے چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، دشمن اس پر حملہ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یہی بیت المقدس سالہ سال نہیں صدیوں تمہارے نگہبان رہا ہے، لیکن جب مسلمان اپنے مذہب سے دوری کرتا ہوا نظر آیا، جب مسلمان اپنے علماء سے دوری کرتا ہوا نظر آیا، تو یاد رکھو ایک بیت المقدس کیا سینکڑوں اور ہزاروں بیت المقدس میں چھن جائیں گے اور تم یوں ہی نیند اور غفلت میں رہو گے۔ آج ہم اپنے پورے خرچ کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی خرچ چاہے وہ 500 کمانے والا ہو، چاہے 5000 کمانے والا ہو، چاہے وہ 300 کمانے والا ہو، سارے اپنے خرچ پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور کوئی ایسا آدمی نہیں جو 300 سے کم کماتا ہوگا، 300 کا مطلب 9000 روپے ہوتے ہیں، اور ہمیں امام 3000 اور 4000 کا چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری سوچ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے سوچا نہیں جو ہمارے مسلح کی زینت بنا ہوا ہے، ہماری مسجد کی زینت بنا ہوا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بچے دال کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے؟ کیا اس کے بچے صرف سرکاری اسپتال کی زینت بنیں گے؟ کیا اس کے بچے اچھا لباس نہیں پہن سکتے؟ کیا اس کے بچے اچھا ڈاکٹر کا نہیں جا سکتے؟ کیا وہ اچھا لباس نہیں پہن سکتا؟ کیا اچھا مکان امام کا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا ہے۔ سوچو مسلمانوں، کہاں تک ہماری سوچ نیچے چلی گئی۔ مسجد کا متولی کیا کرے گا جب قوم آگے نہیں بڑھے گی؟ مسجد کے نگہبان کیا کریں گے؟ مسجد کی کمیٹی کیا کرے گی جب قوم آگے نہیں بڑھے گی؟ جب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج ہماری قوم میں ہزاروں میں 990 کا عالم یہ ہے کہ مسجد تو سجاتے ہیں، مسجد تو آراستہ کرتے ہیں، لیکن بیچارے امام کا ہوتا پھوٹا ہوا نظر آتا ہے، سیل نظر آتی ہے، کوئی اس بارے میں سوچنے کے تیار نہیں ہوتا۔ تمہاری کیا نمازیں ہوں گی وہ تو تم امام کے بارے میں نہیں سوچتے؟ وہ تمہارے سجدوں کا نگہبان ہے، وہ تمہارے ایمان کا نگہبان ہے، وہ تمہارے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، وہ تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ خدا را اگر امام نہ ہو تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوگی۔ وہ امام ہی ہے جس کی وجہ سے ایک نماز کا ثواب تمہیں 27 نمازوں کے برابر ملا کرتا ہے۔ وہ امام ہی ہے کہ جو خدا اور بندے کے درمیان کا خدا کو دور کرنے کے بعد تمہیں خدا سے ملا دیتا ہے۔ لیکن آج بالخصوص آپ کے علاقے کے اندر امام 3000 کا، امام 2500 کا، امام 4000 کا، امام 5000 کا، کون ہے آپ میں سے جو 4000 اور 5000 اپنے گھر کے خرچے پورے کر سکتا ہے؟ کون ہے آپ میں سے جو 3000 میں اپنے گھر کا خرچہ پورا کر دے گا؟ بس اوقات تو آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ بچوں کے صرف 3000 کے مہینے کے پورے نہیں کر پائیں گے،
بچوں کا ناشتہ پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک امام ہے بیچارہ 4000 میں 3000 میں اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنے کی، اور کبھی آہ نہیں کرتا۔ جب دل سے آہ نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں پاس میں پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے کہ آپ کی دولت میں، آپ کی مزدوری میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی جیب میں جتنا آپ کے اولاد کا حق ہے، آپ کے ماں باپ کا حق ہے، اسی میں سے کچھ آپ کی مسجد کا بھی ہوا کرتا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، اگر امام نہ ہوگا مسجد میں، آپ کی مسجد کھڑا، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان میں سیر کرتے ہیں؟ میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے پنجاب کے اندر، میں نے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، جہاں پر مسلمان تو ہیں، ان کا نام تو عبدالرحیم ہے، ان کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن مسجد کھڑل بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر چوپائے بھیس جو بیل بنے ہوئے میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں امام نہیں ہے، اس میں عالم دین نہیں ہے۔ ارے عالم کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا تھا، اس کے چہرے کو دیکھنا گویا کہ نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومنا گویا کہ پیارے آقا کے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ آج تم بڑے فخر سے کہتے ہو ہم نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، کہاں ہے تمہاری وہ نمازیں؟ جب امام کا دل تم سے خوش نہیں ہوگا تو یقین جاننا تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ آج ہماری مسجدیں کیوں؟ اور یہ دیکھ لیں آپ، میرا ذاتی تجربہ ہے، پورے شہر کے اندر، میں آپ کو بریلی اور مرد کی مثال نہیں دوں گا، آپ ہی کے شہر کے اندر مشکل سے 25 30 40 امام شہر کے ہوں گے، اس سے زیادہ 50 سے زیادہ پورے شہر میں امام نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اماموں کی تنخواہ کا بوجھ اٹھانا ختم کر دیا ہے۔ ہم 3000 دیں گے، کون امامت میں آگے آئے گا؟ ہم 4000، ہمارے گھر کا خرچہ 15000 کا اور 20000 کا ہے، اور امام کی تنخواہ 3000 4000 ہے، کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے بعد میں اس دین میں ڈالے گا؟ یاد رکھو، اگر یہ کام کے لوگ امامت کرنے کے واسطے نہیں آئے تو یہ طالب علم امامت نہیں کرے، یاد رکھو ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ شاید ہی پورے علاقے میں آپ کے، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، میں بھی آپ کے محلے کا ہی ہوں، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، ہندو گھر یہاں پر شاذ و نادر 2-4 ہی ملیں گے، اس کے باوجود امام کسی گھر میں نہیں ملے گا، عالم دین کسی گھر میں نہیں ملے گا۔ وجہ کیا؟ ہمیں معلوم ہے اگر ہم نے بچوں کو دین پر لگا دیا، ہم نے بچے کو عالم بنا دیا، جو ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آئے گا، دوسرے کے برتن صاف کرتا ہوا نظر آئے گا، دوسروں کے دسترخوان کو سجاتا ہوا نظر آئے گا، یہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال۔ صرف عالم نہ بنانے کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ کہ یہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا، اپنی زندگی کیسے گزارے گا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اگر ہم علماء کو اپنے ماتھے کا تاج بنا لیں گے، علماء کے خرچے اپنے برداشت کر لیں گے، اور ایسا نہیں کہ امام کو آپ 10,000 15,000 ایک جیب سے دیں گے تب خرچہ پورا ہوگا، اگر ہم ایک جیب سے 100 روپے مہینہ دیں گے، ایک جیب سے 200 روپے مہینہ دیں گے تو امام کا پیٹ بھی بھر جائے گا، اس کی جیب بھی بھر جائے گی، اور اس کے بچے اچھے تعلیم کے واسطے آگے بھی آ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تمہاری وراثت، تمہارے پاس دین، یہ مذہب علماء کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکتکم الثقلین، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اولاد، یعنی یہ علماء کرام کی جماعت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون تمہیں قرآن پڑھائے گا؟ کیا انگلش میڈیم کو ٹیچر آ کر قرآن پڑھا دے گا آپ کو؟ کیا کسی اسکول کا پروفیسر قرآن پڑھا دے گا آپ کو؟ نہیں پڑھا سکتا۔ قرآن پڑھانے کے لیے مسجد کے ائمہ کرام بھی آگے آئیں گے، علماء کی جماعت بھی آگے آئے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کی قدر کرو اور محاسبہ امامت کا وہ رکھو، شان ہونا چاہیے۔ اگر شان کے ساتھ میں امامت نہ کرا سکتے ہو تو اپنے سوچ کو بدلنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ میں نے اقبال کا شعر پڑھا تھا، سجدوں میں گر خلوص ہی پیدا نہ کر سکے، بہتر تو یہ ہے کہ عبادت نہ کیجیے۔ آپ کو اور خدا تک ملانے کے لیے امام ہوتا ہے، امام کی تعظیم تم پر لازم ہے، امام تمہارا محاسبہ ہے، اس کی تعظیم کرتے رہو۔ رب قدیر ہمیں بھی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔